بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعین، جہاں پہ دوسرے موضوعات کے اوپر ویڈیوز جاری ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ والدین کے حقوق کے بارے ہے. تو معزز سامعین، یہ میرے قریبی دوست نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو معزز سامعین، یہ ہمارا چینل اللہ والوں کی باتوں کے اوپر آج والدین کے حقوق کے حوالے سے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہے، اور اس میں ہم لوگ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ والدین کے حقوق کے بارے قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں اور ہمیں کس حد تک اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے چاہیے، اور آج کے موجودہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کس حد تک اپنے والدین کے حقوق پورے کر رہے ہیں. تو معزز سامعین، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. والدین کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی کسی کی حق تلفی کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور مظلوم کو قیامت کے دن پورے حقوق مل جائیں گے. حقوق الباد میں عظیم ترین والدین کا حق ہے. والدین اپنے اولاد کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہوتے ہیں. جس نے اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے حقوق و واجبات کی تفصیلات سے انہیں آگاہ فرمایا اور ان کے لیے نیک اعمال پسندیدہ قرار دیتے ہوئے گناہوں کو ناپسند قرار دیا اور نیک لوگوں کے ساتھ بلائی کا وعدہ فرمایا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ کی معجزوں کے ذریعے تائید کی گی. یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد اور جہاد و دلائل کے ذریعے دین کو غالب کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما. آمین ثم آمین. حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی اختیار کرو. اللہ کے فرض کردہ احکامات کو ضائع مت کرو اور اس کی حدود سے تجاوز مت کرو. بے شک متقی با مراد اور خواہش پرست نامراد ہوں گے. اللہ کے بندو، ذہن نشین کر لو کہ بندوں کے اعمال کا نفع اور نقصان انہی کو ہوگا. ذہن نشین کر لو کہ بندوں کے اعمال کا نفع و نقصان انہی کو ہوگا. چنانچہ اطاعت گزاری اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتی اور نافرمانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. فرمان باری تعالیٰ ہے: من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. ترجمہ: جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا حمیدہ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 15. اسی طرح فرمایا: من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. جو شخص بھی گناہ کرے گا اسے اسی کا مثل سزا دی جائے گی، اور جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. انہیں وہاں پر بے حساب رزق سے نوازا جائے گا. سورۃ غافر آیت نمبر 40. معزز سامعین، والدین کے حقوق کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کے بارے حکم دیا ہے. قرآن میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہاں پہ اللہ کی اطاعت ہے وہاں پہ والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو، تم میرا کچھ بگاڑنے کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو. میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کرتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. چنانچہ جو شخص اچھائی پائے تو وہ اللہ کی حمد خوانی کرے اور بصورت دیگر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. معزز سامعین، والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ایک نئی ویڈیو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو
میں آپ کو مزید جو والدین کے حقوق کے بارے بتایا جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت و احترام کریں، اگر وہ اف تک بھی کہیں تو پھر بھی ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بڑے واضح الفاظ ہیں اللہ کے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرو، کیونکہ یہ تمہیں جنت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی نافرمانی سے تمہیں جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا عزت و احترام کریں، اگر وہ بڑھاپے کی ایج میں ہمیں ملے پھر بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کل انہوں نے ہماری پرورش کی، آج ہم لوگ کما رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ان کو پورا حق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو جلد آپ تک شیئر کی جائے گی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔